درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 سے کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ اس سے پہلی آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت اور روزے کے بعض احکام مذکور تھے۔ یہ آیت کریمہ بھی روزے کے احکام سے متعلق ہے۔ شریعت کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، یک یک نازل نہیں ہوئے، اور پہلے جو صورتیں اور آیات نازل ہوئیں وہ زیادہ تر عقائد کے بارے میں تھی، ایمانیات کے بارے میں، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر، ان مضامین پر زور دیا گیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی حکمت یہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر ابتدا ہی سے حلال و حرام کے احکام نازل ہو جاتے اور دلوں میں ایمان نہ ہوتا تو کوئی بھی ان احکام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ پہلے دلوں میں ایمان بٹھایا گیا، جب دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بیٹھ گئی، رسالت کا یقین بیٹھ گیا، آخرت کے دن پر ایمان آ گیا، جنت دوزخ کے وجود کا یقین آ گیا، تو اس کے بعد جب حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے تو مخاطبین کے ذہن انہیں قبول کرنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئے۔ پھر بتدریج جو احکام نازل ہوئے ان میں بعض میں تو ایسا ہوا کہ پہلے اس میں آسانی کا پہلو رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس میں سختی پیدا کر دی گئی، اور بعد میں ایسا ہے کہ پہلے سختی تھی اور بعد میں اس میں کچھ رعایتیں اور سہولتیں دے دی گئیں۔ مثال کے طور پر شراب قرآن نازل ہونے سے پہلے عام پی جاتی تھی۔ سب سے پہلے تو شراب کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کو بتا دیجیے
کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن بہت بڑا گناہ بھی ہے. یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اور گناہ نفع اور فائدے سے زیادہ ہے. پھر یہ حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، نماز کے اوقات میں شراب نہ پیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تو یوں تقریباً 4 مراحل میں شراب کی قطعی حرمت کا حکم نازل ہوا. روزے میں لوگوں کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ روزے کی حالت میں رات کے وقت بھی میاں بیوی کا آپس میں میل ملاپ یہ جائز نہیں. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف میلان یہ روحانیت، تقوی، ولایت اور اللہ کے تقرب کے منافی نہیں ہے. جیسا کہ بعض مذاہب نے یہ بات ذہن میں بٹھا رکھی تھی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تجرد والی زندگی گزارنا ضروری ہے، بے نکاحی زندگی گزارنا. یہ تصور تھا نہیں، آج بھی ہے بعض مذاہب میں، بعض قوموں میں، کہ جو شخص تجرد والی زندگی گزارے گا، جو عورت بے نکاحی رہے گی اور جو مرد بغیر نکاح کے رہے گا تو انہیں اللہ کا خاص قرب حاصل ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح والی زندگی گزارنا نفلی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے. تو چونکہ نکاح فطرت کا ایک تقاضا ہے، جیسے بھوک اور پیاس یہ فطرت کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے جنسی بھوک اور نیند یہ بھی فطرت کا ایک تقاضا ہے. اور اسلام فطرت کا دین ہے. اسلام فطرت کے تقاضوں کو دباتا نہیں، مٹاتا نہیں، ختم نہیں کرتا، ان کا رخ بدلتا ہے. ان کے فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کچھ حدود، قیود اور شرائط بیان کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو شہوت ختم کر دو. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ناجائز شہوت رانی پر پابندی لگا دو، اسے لگام دو. ہاں، شہوت کی تکمیل کے جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرو. ناجائز شہوت جو ہے اس میں صرف جماع کو حرام نہیں کیا بلکہ اس کے مقدمات کو بھی حرام قرار دیا. کسی بہن بیٹی غیر محرم کی طرف بری نظر سے دیکھنا یہ بھی حرام، چھونا یہ بھی حرام، غلط قسم کی گفتگو کرنا یہ بھی حرام، جان بوجھ کر تصور باندھنا، جان بوجھ کر تصور باندھنا یہ بھی حرام. لیکن جائز طریقے سے ان میں سے ہر چیز جائز ہی نہیں بلکہ ثواب. ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے سے جو اپنی شہوت کی تکمیل کرتے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ تو اپنے نفسانی تقاضے کی تکمیل ہے، اس سے ثواب کیسے؟ گویا کہ ذہن میں تو یہ تھا کہ ثواب ملے گا نماز سے، روزے سے، ذکر سے، دعا سے، حج وغیرہ سے. تو یہ کون سا کار ثواب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جائز طریقے سے شہوت کی تکمیل نہ کرتا تو کیا اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا؟ لہذا اس سے بھی اس کو ثواب ملے گا. تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف میلان اور نکاح والی زندگی گزارنا یہ روحانیت کے اور ولایت کے منافی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ بغیر نکاح کے زندگی گزار دیتے ہیں وہ بڑے ولی ہوتے ہیں.
یہ تصور بھی غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والی زندگی گزاری، آپ سے زیادہ اللہ کے قرب کی چاہت کسی کو نہیں تھی، لیکن آپ نے ایک نہیں 11 شادیاں فرمائیں اور 9 بیویاں آخر تک زندہ رہیں۔ اگرچہ یہ آپ کی خصوصیت، لیکن امت کے لیے بھی 4 تک کی تو اجازت دی گئی۔ تو فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں حلال کیا گیا اپنی بیویوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ مرد اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لباس کی جو مختلف خصوصیات ہیں ان میں سے ایک امتیازی خصوصیت اور وصف یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے پردہ پوشی کا کام کرتا ہے، اس کے عیوب کو چھپا لیتا ہے اور اس کے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ الناس باللباس، انسان کی شخصیت لباس سے نکھرتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن لباس کی وجہ سے انسان بڑا پرکشش بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو جیسے لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن کو ظاہر کرتا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ میاں بیوی کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو ظاہر کریں۔ جتنا قرب شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اتنا قرب نہ باپ اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے اور نہ ماں اور دوسری اولاد کے درمیان، نہ بھائی بہنوں کے درمیان اتنا قرب ہوتا ہے جتنا قرب میاں بیوی کے درمیان۔ اور جتنے یہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کو ظاہر کریں اور بیان کریں۔ مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پر عرض کروں گا اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہ ان کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، بعض مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، بعض مرد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض عورتوں میں خاص طور پر کہ وہ اپنے گھر کی کمزوریاں باہر بیان کرتی ہیں اور عیوب کو باہر کھول دیتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل تو کہیں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، بیوی گھر میں تھی، اس سے پوچھا کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس نے شکایات کا دفتر کھول دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلنے لگے تو فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو، بس یوں کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، پوچھا ابا کوئی خاص بات کہہ کر گئے، تو اس نے بتا دیا کہ جاتے ہوئے فرما گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ تو فرمایا کہ میرے ابا حکم دے گے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دوسری خاتون سے نکاح کر لیا، کچھ عرصہ بعد پھر تشریف لائے، اس سے پوچھے حالات، اس نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، بہت خوش ہوں۔ تو جاتے ہوئے فرما گئے میرے بیٹے سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ میرے ابا حکم دے گے کہ اس بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا۔ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، بعض تو وفا کی، ایثار کی، شکر کی
اعلیٰ مثال ہوتی ہیں، اعلیٰ مثال، ایسی مثالیں کہ تلاش کرنا مشکل۔ اتفاق سے یاد آ گیا، آپ کو بھی سنا دوں، چند دن بعد آپ کی نظر سے بھی گزر جائے گا، میں نے لکھ بھی دیا اس واقعے کو۔ ایک ساتھی کا ایک شہر سے فون آیا، 9.5 سال سے بستر پر پڑا ہے، 9.5 سال، اور سوائے دائیں ہاتھ کے اور سوائے گردن کے جسم کا کوئی عضو حرکت نہیں کرتا، پورا جسم معطل۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، مسقط میں تھا، اچھی ملازمت تھی، ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی، اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، تو 9.5 سال سے بستر پر، اور صرف یہ 2 عضو حرکت کرتے ہیں، باقی جسم حرکت نہیں کرتا۔ ایک تو عبرت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس نے بتایا جب سے اللہ پاک نے کچھ دین کی طرف رخ بدلا ہے تو کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، اور شب و روز میں 1.25 لاکھ بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد، اور 1.25 لاکھ بار ہی درود شریف کا ورد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ، وہ بھی سمجھ کر تفسیر کے ساتھ۔ جو اصل بات بتانے لگا تھا وہ یہ کہ شادی کے صرف 1.5 سال بعد یہ حادثہ پیش آ گیا۔ ابھی 1.5 سال شادی کو ہوا، ایک بیٹی اللہ نے عطا کی، اور یہ حادثہ پیش آ گیا، لیکن بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اگر یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، زندہ شوہر کی بیوہ ہے، لیکن اس کے باوجود وفا، ایثار اور خدمت کی اس مشرقی اور اسلامی روشن مثال نے طلاق اور جدائی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تو ایسی بھی ہوتی ہیں اعلیٰ مثالیں، وفا کی، رضا کی، ایثار کی، لیکن بعض شکوہ شکایت کرنے والی بھی ہوتی ہیں، اپنوں کا شکوہ، رشتہ داروں کا شکوہ، سسرال کا شکوہ، شوہر کا شکوہ، تو شکوے ہی شکوے۔ تو اس کمزوری پر قابو پانا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، لہذا ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالو۔ یہ بھی جان لے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں فرنگی جو اسلام سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں عورت کی تحقیر کی جاتی ہے، عورت کا مقام گرایا جاتا ہے، لیکن آپ کو کسی مذہب میں عورت کے لیے یہ جملے نہیں ملیں گے جو جملے آپ کو قرآن میں نظر آ رہے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور صرف قرآن میں نہیں، احادیث بھی بھری پڑی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی بڑی فضیلت بیان فرمایا کہ یہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، لیکن بہترین متاع وہ نیک عورت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے عورتوں کو آبگینوں کے ساتھ تشبیہ دی، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے: عورت، نماز اور خوشبو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی بہنیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ عورتیں مردوں کا دوسرا حصہ ہیں، اور اردو میں با محاورہ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور پھر ماں ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے عورت کے جو حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ کسی دوسرے مسلح
اور آسمانی کتاب میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرو گے، یا یوں بھی اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرتے رہتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، مگر اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اگرچہ روزے کی حالت میں مباشرت کا حکم، میاں بیوی کے ملنے کا حکم واضح نہیں تھا، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ناجائز ہے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا یہ ناجائز، یہ لوگوں کا خیال تھا۔ اب ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ یہ ناجائز ہے، اور دوسری طرف وہ ملتے بھی تھے، گویا کہ اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرتے تھے، اپنے ضمیر کے ساتھ دھوکہ دیتے تھے، اپنے ضمیر کی نظر میں وہ مجرم تھے۔ خیال یہ تھا کہ یہ ناجائز ہے اور بچتے تھے نہیں، بتقاضۂ فطرت، بتقاضۂ بشریت اس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اور دیکھیے یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہے کہ ناجائز ہے اور اس کے باوجود چھپ چھپ کر وہ یہ کام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ مجرمانہ ذہنیت کی پرورش کرتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو، ناجائز بھی سمجھتے ہو اور باز بھی نہیں آتے، تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ جو کچھ ہوا اس پر باز پرس نہیں ہوگی، اور آئندہ کے لیے اسے میں نے حلال کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم ان سے ملو ملاؤ، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ بتایا کہ آپس میں تمہارے ملنے جلنے کا مقصد صرف لذت کا حصول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رضائے الہی کا حصول اور نیک اولاد کی طلب بھی تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ بتائیے، خالص ایک حیوانی عمل ہے، ایک جنسی لذت ہے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ جو خالص ایک حیوانی اور جنسی عمل ہے، اس میں بھی میری رضا کو تلاش کر سکتے ہو۔ کون کون سی چیز ہے جس میں اللہ نے اپنی رضا کو نہیں رکھ دیا ہے؟ کون کون سا عمل ہے؟ تجارت کو دیکھیں، خدمت کو دیکھیں، ملازمت کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، حکومت کو دیکھیں، معاشی جدوجہد کو دیکھیں، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، بیواؤں یتیموں کی خبرگیری کو دیکھیں، ہر چیز میں اولاد کی پرورش کو دیکھیں، بیوی کو رزق حلال کمانے کے پہلو کو دیکھیں، ہر چیز میں اللہ نے اپنے رضا کا پہلو بھی رکھ دیا۔ فرمایا کہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی رضائے الہی کو تلاش کرو اور نیک اولاد کو تلاش کرو۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کا جو قدرتی نتیجہ ہے اس کا بھی انتظار تمہیں کرنا ہوگا، اور وہ قدرتی نتیجہ کیا ہے؟ اولاد۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا اس کو تلاش کرو۔ نیک اولاد کی طلب یہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ نکاح کا مقصد صرف شہوانی جذبوں کی تسکین نہیں، بلکہ اولاد کا حصول یہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ آج کل بعض لوگ اس مقصد کو ایک ثانوی حیثیت کیا بالکل نظر انداز کرنے پر تلے ہوئے، اور یہ گویا کہ ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ اصل مقصد تو محض شہوت کی تسکین ہے۔ چنانچہ شہوت کی تسکین جائز طریقے سے ہو جائے یا ناجائز طریقے سے ہو جائے، وہ کر لی جائے، تو بہت سے لوگ نکاح کے بندھن میں بندنا وہ گوارا نہیں کرتے۔
زنجیروں کو اپنے پیروں میں ڈالنا نہیں چاہتے. اور پھر ہمارے ہاں جو ایک مہم چلی خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر، ضبط تولید، برتھ کنٹرول کے نام پر، اس میں تو ذہنوں میں یہ بات خوب اتار دی گئی کہ اولاد کا حصول کوئی مقصد نہیں، اس کو نظر انداز کر دیا جائے. لیکن آج جن لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں بے شمار نقصانات ہیں، جسمانی نقصانات بھی، اخلاقی نقصانات بھی، معاشرتی نقصانات بھی، اور معاشی نقصانات بھی، ہر طریقے کے نقصانات. ابھی تک کوئی ایسا معتبر مستند طریقہ تلاش نہیں کیا جا سکا جو صحت کو نقصان نہ دے. اور پھر جن لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی آج وہ خود مجبور ہیں اپنی تحریک کو غلط کہنے پر اور اپنی قوم کو دعوت دینے پر کہ بچے زیادہ پیدا کیے جائیں. یورپ کا معاشرہ بوڑھوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. وہاں کی عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. چنانچہ صحت اچھی ہونے کی وجہ سے بوڑھوں کی کثرت اور نوجوانوں کی قلت ہوتی جا رہی ہے. اور اب بعض ممالک کی طرف سے انعامی اسکیمیں جاری کی جا رہی ہیں ان عورتوں کے لیے جو بچے پیدا کریں. اور پھر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ انعام کے لالچ میں بعض خواتین غلط تعلقات قائم کر کے بچے پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ حرام حلال کی تو وہاں تمیز ہے نہیں. گویا کہ یوں سمجھے کہ جو کچھ نبی امی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ بچے بلا ضرورت ان کی پیدائش بند نہ کرو، بغیر کسی مجبوری کے بند نہ کرو، آج یورپ کے دانشور ٹھوکریں کھانے کے بعد نبی امی ہی کی بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے. جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ. ہاں، مجبوری کی بنا پر، بیماری کی بنا پر، بعض دوسرے عوارض کی بنا پر وقفہ کرنا یا ضبط تولید کے بعض جائز طریقوں پر عمل کرنا یہ جائز ہے. زیادہ بچے پیدا کرنا یہ کوئی فرض نہیں، بلکہ بچہ پیدا کرنا یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے. لازم نہیں ہے کہ ضرور ہی بچہ پیدا کیا جائے، لیکن افضل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. فرمایا کہ ہاں تم ایسی خواتین سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور جن سے زیادہ اولاد کے حاصل ہونے کی توقع ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت ساری امتوں سے زیادہ. بچے پیدا بھی ہوں اور پھر ان کی تربیت کرنا یہ بھی ضروری، یہ بھی بہت بڑی عبادت. اور مسلمانوں کے اندر جو فیملی پلاننگ اور ضبط تولید کی ترغیب دی جا رہی ہے اور تبلیغ کی جا رہی ہے اور اس کے لیے فنڈ دیے جا رہے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں کی غریبی کی وجہ سے پریشان ہیں اور مسلمانوں کے فقر و فاقہ نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور وہ ہماری خوشحالی چاہتے ہیں. انہیں یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ جتنی رفتار سے یہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے یہ مستقبل میں ہمارے لیے ایٹم بم سے بھی بڑا خطرہ ثابت ہوں گے. اور پھر یہ کہ جو ان ایشیائی ممالک میں، عرب ممالک میں رہتے ہیں مسلمان وہ تو الگ بات، وہ مسلمان جو خود یورپ میں رہتے ہیں اور ان کے پاس یورپ کی شہریت ہے، نیشنلٹی ہے، وہاں رہتے ہوئے بعض مسلمانوں کی جو اولادیں زیادہ ہو رہی ہیں ان سے وہ پریشان. اور انہوں نے اس بات کو لکھا ان کے بعض دانشوروں نے کہ یہ آبادی کا بم ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کہیں وہ ساتھی ناراض ہی نہ ہو جائیں سن کر، جن کے حوالے سے سناتا رہتا ہوں. امریکہ کی نیشنلٹی ہے اس کے پاس، امریکہ کی شہریت،
اور وہاں رہتے ہوئے ماشاءاللہ ان کے 13 بچے، یہاں تیسرا بچہ پیدا ہو جائے تو سر شرم سے نیچے کر لیتے ہیں، بچے بہت زیادہ ہو رہے، اس لیے کہ نعرہ اتنا لگایا گیا بچے 2 ہی اچھے کہ اب تیسرا بچہ پیدا ہونے کے بعد گردن جھک جاتی شرم سے۔ اس نے 13 بچے وہاں رہ کر پیدا کیے اور سوائے 2 بچوں کے سب کو دین کی تعلیم میں لگا دیا، اور میرے سامنے اپنی اولاد کو وہ نصیحت کر رہا تھا کہ دیکھو تم نے پورے امریکہ کو مسلمان کرنا ہے۔ تو جہاں یہ سوچ ہو اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دین کو، ایمان کو، قرآن کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ ہماری فوجوں سے زیادہ ان کے لیے خطرناک ہیں۔ ہاں، ہماری فوجوں سے، اسلامی فوجوں سے، جو ہم نے نمائشی قسم کی فوجیں عالم اسلام کی رکھی ہوئی ہیں، ان سے زیادہ خطرناک وہاں رہ کر دین پر تسلط، استقامت، جماؤ، مضبوطی، دین کے ساتھ وفا اور دین پھیلانے کا جذبہ۔ بہرحال فرمایا کہ فالآن باشروہن، اب تم ان سے ملو ملاؤ اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کا سفید خط رات کے سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ روزے کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف خیالات تھے۔ ایک خیال یہ تھا کہ عشاء کے بعد کھانا پینا حرام، دوسرا خیال یہ تھا کہ جب تک سو نہ جائیں اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، لیکن سونے کے بعد اٹھ کر کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآن نے روزے کی حد بتا دی، فرمایا کہ اس کی ابتدا ہے صبح کے سفید خط سے، صبح کا سفید خط جب رات کے سیاہ خط سے الگ ہو جائے، اور انتہا ہے جب کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اسلام نے عبادات کے سلسلے میں مسلمانوں کو گھڑیوں کا، مشینوں کا اور دوسرے آلات کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ اوقات کا ایسا معیار مقرر کیا جس سے ہر جگہ اور ہر قسم کے لوگ وقت کی تعیین کر سکتے ہیں۔ ایک دیہاتی شخص، جنگل میں رہنے والا، ایک سمندر میں زندگی گزارنے والا، ایک پہاڑوں میں رہنے والا، وہ بھی یہ معلوم کر سکتا ہے کہ روزے کی ابتدا کب ہوتی ہے اور روزے کی انتہا کب ہوتی ہے۔ آج تو ہر ہاتھ پر گھڑی ہے، لیکن ایسا وقت بھی تو گزرا جب گھڑی کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس وقت بھی انسان کو یہ معلوم تھا، مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ روزے کی ابتدا کب ہوگی اور روزے کی انتہا کب ہوگی۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ قطبین کے قریب، جہاں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں وقت کی تعیین کیسے ہوگی؟ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو مشہور ہو گیا کہ وہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے، تو یہ اس معنی میں دن اور رات نہیں ہے جس معنی میں ہم یہاں پر رات اور دن مراد لیتے ہیں، کہ مسلسل سورج 6 مہینے تک چمکتا رہے اور 6 مہینے تک مسلسل رات کا اندھیرا چھایا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی باقاعدگی کے ساتھ صبح اور شام کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت کے لیے صحیح، لیکن دکھائی ضرور دیتے ہیں، اور ان سے تعین کیا جا سکتا ہے کہ یہ صبح کا آغاز ہو گیا اور یہ دن کا اختتام ہو گیا اور رات کی ابتدا ہو گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے ڈیوٹی کے اوقات اور اپنے دوسرے کاموں کے اوقات صبح اور شام کے انہی آثار کی بنا پر مقرر کر رکھے ہیں، تو لہذا وہاں روزے کی ابتدا بھی معلوم ہو سکتی ہے، انتہا بھی معلوم ہو سکتی ہے، اور نمازوں کے اوقات کا تعین بھی ہو سکتا ہے۔
वकुलू वशरबू, खाओ पियो, यहां तक कि तुम्हारी सुबह का सफेद खत रात के स्याह खत से नुमाया हो जाए। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर रोजों को पूरा करो रात तक। यहां एक बात यह भी समझ लें कि सेहर और इफ्तार में बाद लोग बहुत तशद्दुद करते हैं। बाद लोग ये कोशिश करते हैं कि सेहरी आधा घंटा पहले ही गोया कि बंद कर देनी चाहिए सेहरी का खाना, और इफ्तार उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक कि बिल्कुल अंधेरा ना छा जाए, जबकि अहादीस से ऐसा साबित नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहरी फरमाते थे आखिरी वक्त तक, बिल्कुल आखिरी वक्त तक, और इफ्तार में बहुत जल्दी करते थे। इसी तरीके से इन आयात से सौमे विसाल की मुमानियात भी समझ में आती है। सौमे विसाल क्या है कि सेहरी और इफ्तारी किए बगैर रोजा रख लेना, मुसलसल रोजे रखते चले जाना। और हदीस में तो सराहतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौमे विसाल से मना फरमा दिया। खुद हुजूर बाज औकात सौमे विसाल रख लेते थे। बाज सहाबा ने भी आपकी इत्तिबा की कि बगैर सेहरी खाए रोजा रख लिया। हुजूर को पता चला तो आपने मना फरमाया। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी आप तो रख लेते हैं। आपने फरमाया कि अय्युकुम मिसली, तुम मेरे जैसे कहाँ हो सकते हो। युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। तुम मेरे मकाम तक नहीं पहुंच सकते हो। मुझे जो रूहानी ग़ज़ाएं अल्लाह अता फरमाते हैं वो जिस्मानी ग़ज़ाओं का मुझे मोहताज नहीं रहने देती। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर रोज़ों को पूरा करो रात तक। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और औरतों से मेल मिलाप न करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ की हालत में हो। एतकाफ जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि आला दर्जे की इबादत है। लुगत में एतकाफ का माना है किसी चीज पर अपने आप को रोक लेना, और इस्लाम में मस्जिद में बैठकर अपने आप को इबादत के लिए मुक़य्यद कर लेना कि बस मैं इबादत ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ये एतकाफ है। और बाद हजरात ने कहा कि एतकाफ करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कोई मांगने वाला किसी सखी के दरवाजे पर आन पड़े और कह दे कि अब तो लेकर ही उठूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, इतना मांगूंगा ऐ सखी कि तू जरूर देगा। जब दूसरे सखी अपने दरवाजे पर आने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते तो ऐ सखियों के खालिक, तेरी शान से ये बहुत बईद है कि तेरे दरवाजे पर जो आन पड़े तू उसको खाली हाथ वापस लौटा दे। तो फरमाया कि एतकाफ की हालत में बीवियों के साथ मेल मिलाप और मेल मिलाप के मुकद्दमात ये सब ममनू। तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये जो मज़कूरा अहकाम है ये अल्लाह की हदें हैं, लिहाजा इनके करीब न जाओ, अल्लाह की हदों के करीब न जाओ। ये नहीं फरमाया अल्लाह की हदों से आगे न जाओ, बल्कि फरमाया कि अल्लाह की हदों के करीब न जाओ। देखिए जिस मकाम से गुनाह शुरू होता हो उस मकाम के करीब जाने से भी बचना चाहिए। अगर इंसान गुनाह के किनारे तक पहुंचे, जहां से गुनाह शुरू होता है उसके किनारे करीब तक पहुंच जाए, तो फिर उसके गुनाह में मुब्तला होने का भी इम्कान रहता है। बहुत से लोग इसी वजह से गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं कि जवाज की आखिरी हद तलाश करते रहते हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया लिकुल्लि मलिकिन हिमन, देखो हर बादशाह की कोई बाड़ होती है, कुछ चरागा होती है जो अपने लिए मखसूस कर लेता है। वहिमल्लाहि महारिमुहु, अल्लाह की बाड़, अल्लाह की चरागा उसकी महारिम है, वो चीजें जो जिनको उसने हराम करार दिया। फमर्रता हौलल हिमा यूशिकु अन यक़अ फीही, जो चरागा के बिल्कुल करीब चरेगा तो करीब है कि वो खुद चरागा में भी जाकर चरने लगे। लिहाजा फरमाया कि अल्लाह की हदों के करीब न जाओ। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इसी तरीके से अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए बयान करता है
لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ان کے اندر تقوی آ جائے۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طور پر مت اڑاؤ۔ دیکھیے ذکر تو ہو رہا تھا روزے کا، روزے کے احکام ذکر کیے جا رہے تھے، اور یہاں یہ حکم دے دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت اڑاؤ۔ بات یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر ضبط نفس کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ تو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب قوت بازو سے کمایا ہوا رزق وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے صبح سے شام تک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ تو جسے یہ ٹریننگ حاصل ہو جائے گی کہ اپنی قوت بازو سے کمائے ہوئے روزی کے قریب بھی نہیں جاتا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، تو وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ کیسے ڈالے گا؟ روزے کا مقصد تو تقوی ہے، اور تقوی کا اصل امتحان مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ یہ توجہ سے بات کو سن لیجیے، توجہ سے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ میرا خاص موضوع ہے اور میں اس کو دین کی اہم تعلیم سمجھتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ مجھے توفیق دے تو اس پر خوب زور دیتا ہوں۔ تقوی کا اصل امتحان مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہا جائے متقی بن جاؤ تو پھر یہ کہ خاص قسم کی ٹوپی پہن لی جائے، لمبی ساری پگڑی باندھ لی جائے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی جائے، اشراق چاشت کا اہتمام کر لیا جائے، کسی جہادی تبلیغی جماعت سے کچھ تعلق ہو جائے، کسی خانقاہ میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، بس یہ اب یہ سمجھو بڑا تقوی والا ہو گیا، بہت دیندار ہے۔ لیکن حرام بھی کھاتا رہتا ہے، سود بھی کھاتا رہتا ہے، حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتا رہتا ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر ظلم سے باز نہیں آتا، اور سمجھتا ہے میں تقوی والا ہوں، اس لیے کہ صبح شام اتنی تسبیحات کرتا ہوں اور فلاں فلاں نفلی نمازیں پڑھتا ہوں اور فلاں فلاں نیک جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، دھوکہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہناک، تقوی تو یہاں ہے، دل میں ہے تقوی۔ اور تقوی کا امتحان مالی معاملات میں ہوتے ہیں۔ نوافل پڑھنا آسان ہے، ٹوپی پگڑی باندھنا آسان ہے، اور مالی معاملات میں حرام سے، جھوٹ سے، فریب سے، 2 نمبر کاموں سے بچنا یہ مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے تقویٰ تو صرف پانی تک محدود رکھا ہوا ہے۔ پانی میں چڑیا گر جائے تو پریشان ہوتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مولوی صاحب پانی میں چڑیا گر گئی کیا حکم ہے؟ اور ان کی روزی میں بڑے بڑے ہاتھی گرے ہوئے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے، مردہ ہاتھی گرے ہوئے ہیں پوری روزی کے اندر، ان کی فکر نہیں، ڈکار بھی نہیں مارتا کھا جاتا ہے، اور اس چوہیا کی فکر ہے اور چڑیا کی فکر ہے جو پانی میں گر گئی، کیسے پاک کروں گا؟ فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، 2 حکم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اصلاً تو خطاب اہل ایمان کو ہے، لیکن اس میں ساری نسل انسانی شامل ہے۔ جان لیجئے کسی مسلمان کا مال جیسے باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں، کسی کافر کا مال بھی ناجائز طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور عقل بالباطل، ناجائز طریقے سے کھانا، اس میں کیا کچھ آ گیا؟ اس میں چوری آ گئی، اس میں ڈکیتی آ گئی، اس میں جوا آ گیا، اس میں غصب آ گیا، اس میں دھوکہ آ گیا، اس میں ملاوٹ آ گئی، ناجائز خرید و فروخت کے سارے طریقے اس میں آ گئے۔ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور دوسرا حکم دیا
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دو باتوں کا حکم ہے، ایک حکم تو یہ کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور دوسرا حکم یہ کہ اپنے مال حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ۔ دیکھیے حاکموں کے پاس لے جانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دیتا ہے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، تو اس سے بھی ممانعت ہے کہ حکام کو، قاضیوں کو، ججوں کو رشوت نہ دو اپنے بھائیوں کا مال کھانے کے لیے، اس لیے کہ رشوت کے ذریعے سے بھی لوگ بہت سے مقدمات کے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ بالخصوص ہمارا یہ ملک جو اللہ کی خاص نعمت ہے اور اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ملک، اللہ نے بڑا کرم کیا یہ ملک ہمیں عطا کر کے، لیکن آج اس ملک میں رشوت کا چلن عام ہو گیا۔ رشوت کے ذریعے سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رشوت کے زور پر قاتل بری ہو جاتے ہیں، رشوت کے زور پر دوسروں کی زمینوں جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، رشوت کے زور پر من گھر جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے جاتے ہیں، رشوت کے زور پر لوگ پرمٹ لیتے ہیں، رشوت کے زور پر فیل ہونے والے اعلی نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، رشوت کے زور پر ٹریفک قوانین توڑتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، رشوت کے طور پر غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ایسا نہ کرو، حاکموں کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ نہ کرواؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، رشوت لینے والے کے لیے بھی، رشوت دینے والے کے لیے بھی۔ ارے خدارا پولیس والوں اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے وکیلوں اور ججوں، خدارا ڈرو، بد دعا کی ہے آقا نے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والذی یعمل بینہما، رشوت لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت، اور دونوں کے درمیان جو دلالی کرواتا ہے اس پر بھی لعنت۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل لحم انبتہ السحت فالنار اولا بہ، ہر وہ گوشت جو سحت سے پیدا ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے زیادہ لائق ہے۔ قیل وما السحت، عرض کیا اللہ کے رسول سحت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الرشوہ، یہ رشوت، یہ سحت ہے۔ رشوت کو سحت قرار دیا، حرام قرار دیا، فرمایا کہ جو گوشت رشوت سے پیدا ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے زیادہ قابل۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ کہ مال حاکموں کے سامنے پیش نہ کرو رشوت کے طور پر تاکہ تم اپنے حق میں فیصلہ کروا سکو، اور دوسرا مطلب یہ کہ مقدمات حاکموں کے پاس لے کر نہ جاؤ تاکہ تم کسی کا حق دبا سکو۔ رشوت کے بغیر بھی بعض لوگ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، وہ قانونی پیچیدگیاں جانتے ہیں، وہ گھمانا جانتے ہیں، فریب جانتے ہیں، وہ قانون کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں، تو مقدمات عدالتوں میں لے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکیں، اپنے حق میں فیصلہ کروا سکیں، چرب زبانی کے ذریعے سے، تیز ترار وکیل کے ذریعے سے۔ اور وکلا بھی سمجھ لیں اگر وہ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں تو مت سمجھیں کہ ہمارا تو پیشہ ہے
ہم تو مقدمہ لڑیں گے. ارے جھوٹے کا ساتھ دیتے ہو، ظالم کا ساتھ دیتے ہو، قاتل کا ساتھ دیتے ہو، زانی کا ساتھ دیتے ہو، بدکار کا ساتھ دیتے ہو، اور مظلوم غریب بے سہارا کا ساتھ نہیں دیتے، تم بھی پکڑے جاؤ گے. تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ مقدمات وہاں لے جاؤ. اگر قاضی نے، جج نے تمہارے دلائل سے مرعوب ہو کر، تمہارے وکیل کی بحث سے متاثر ہو کر تمہارے حق میں فیصلہ کر بھی دیا تو بھی حرام تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تختصمون الی، تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو اور تم میں سے بعض سے زیادہ تیز ترار ہوتے ہیں، فصیح اللسان ہوتے ہیں. فاقضی لہ علی نحو مما اسمع، تو میں جیسی بات سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. ایک شخص اپنی بات کو پوری طرح سامنے نہ رکھ سکا اور دوسرے نے تیزی تراری سے اس طریقے سے بات کو گھما پھرا کر پیش کیا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا. تو فرمایا کہ میں تو جیسا سنوں گا فیصلہ کر دوں گا، لیکن فرمایا کہ یاد رکھو فمن قطعت له من اخیہ شیئا فلا یأخذہ، اگر میں نے تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر تمہارے حق میں تمہارے بھائی کی کسی چیز کا فیصلہ کر دیا، کسی پیسے کا، زمین کے کسی ٹکڑے کا فیصلہ کر دیا، تو یاد رکھو فإنما اقطع له به قطعة من النار، میں نے حقیقت میں اس کے لیے دوزخ کی آگ کا فیصلہ کیا ہے. اب اس کی مرضی ہے، لینا چاہے تو لے لے. اگر میں نے تم سے سن کر بات تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، تم جھوٹے تھے اور تم نے چرب زبانی کے ذریعے سے اپنے بھائی کے حصے پر قبضہ کیا، تو میں نے تمہاری جہنم کی آگ کا فیصلہ کیا ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور بعض لوگ اپنی چرب زبانی سے معاذ اللہ آپ کے سامنے جھوٹ کو سچ بنا کر بھی پیش کر دیتے تھے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بہرحال قاضی تو ویسے ہی فیصلہ کرے گا جیسے اس کے سامنے دلائل آئیں گے. اگر گواہی جھوٹے پیش کیے گئے، دلائل ہی غلط دیے گئے اور اس نے متاثر ہو کر فیصلہ کر دیا، تو اس کی وجہ سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حرام سے بچنے کی اور حلال پر اکتفا کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا غفار یا عفو یا تواب، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے غضب والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمانا. اللہ دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرما، آخرت میں بھی فراوانی عطا فرمانا. اللہ دنیا میں بھی کرم فرما، آخرت میں بھی فضل و احسان والا معاملہ فرما دینا. اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، مالی، ازدواجی، معاشی، خانگی، گھریلو، کاروباری، اجتماعی، سیاسی، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دلا. اللہ تو ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، فضل و کرم والا معاملہ فرما. اللہ رحم والا معاملہ فرما. اللہ ہم رحم کے مستحق ہیں. اللہ ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، عاجز ہیں، بے سہارا ہیں. اللہ تو ہمارا سہارا بن جا، رحم فرما دے اللہ، کرم فرما دے اللہ، کرم فرما دے اللہ. جو
مرحومین جو حضرات انتقال فرما گئے، جو خواتین انتقال فرما گئیں، بالخصوص ہمارے درس کے ساتھیوں کے جو عزیز انتقال فرما گئے اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا بھی ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ ہم سب بیمار ہیں، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو شفا عطا فرما۔ اللہ تو شفا عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com